السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین، ایک مصیبت سے لوگ پریشان تھے ہی، میری مراد کورونا وائرس ہے۔ اس بیماری میں مبتلا ہو کر جہاں پہ لوگوں کی موت ہوئی، وہی بے شمار لوگوں کی موت صرف بھوک کی وجہ سے ہو گئی۔ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بلک بلک کے بچے یا اس طور پر مرد عورت بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے بے شمار لوگوں کی جان چلی گئی۔ اب یہ بیماری گئی نہیں، یہ وبا ابھی تک ختم ہوا نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دوسرا عذاب مسلط کر دیا گیا، اور وہ یہ ٹڈیوں کا عذاب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ایک لشکر، اپنی ایک فوج کو رب العالمین نے چھوڑا، جو مکمل طریقے سے کھیتوں میں جاتی ہے تو کھیتوں کو چاٹ کے رکھ دیتی ہے، پوری کے پوری فصلوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ جی بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ اب اس بنیاد پر یہ عذاب آتا ہے کہ انسان جب گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، جب انسان اللہ کے قانون کو توڑتا ہے، جب انسان اللہ واحد لا شریک کو چھوڑ کر دوسرے معبودان باطلہ کی پرستش میں لگ جاتا ہے، اور دوسرے انسان اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس قسم کا عذاب انسانوں پر مسلط کیا جاتا ہے۔ حضرت امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المجموع القیم من کلام ابن القیم فی الدعوۃ والتربیہ وعمال القلوب کے اندر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبۃ۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی عذاب اس وقت تک نازل نہیں ہوتا جب تک انسان گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا، یعنی کہ جب انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عذاب مسلط کیا جاتا ہے، اور اس عذاب کو ٹالنے کا واحد ذریعہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ اسی لیے وہ کہتے تھے مزید، قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ بہت ساری مصیبت جو تمہاری زندگی میں آتی ہے وہ صرف تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا انجام ہے، اور تمہاری ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری زندگی میں مصیبت لے آتا ہے، اور بہت ساری ایسی لغزشوں کو، بہت ساری ایسی غلطیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طریقہ رہا ہے، ہمیشہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طریقہ رہا ہے، جب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے اور وہ نعمتوں کی ناقدری جب انسان کرتا ہے، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس قسم کا عذاب مسلط کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بتایا گیا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طریقہ رہا ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی قوم کو کسی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ نعمت رب العالمین اس وقت تک اس سے نہیں لیتا جب تک کہ قوم اپنے اعمال کو بدل نہیں دیتا، تب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے وہ نعمت کو چھینتا نہیں۔ اور یہ ٹڈیوں کا عذاب قوم فرعون پر آیا تھا، قوم فرعون پر بھی آیا تھا۔ وہ کیسے؟ قرآن حکیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین۔ آخر کر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، میڈک اور خون کا عذاب ایک ایک کر کے مختلف وقتوں میں نشانیوں کے طور پر بھیجا، پھر بھی وہ اکڑے ہی رہے کیونکہ وہ تھے ہی مجرم قوم تھے۔
اسی طور پر قیامت کے دن انسان جب قبروں سے اٹھے گا تو انسان ٹڈیوں کی طرح، ٹڈیوں سے تشبیہ دیتے ہوئے، مثال دیتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کیا، خشان ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر، سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اے لوگ سہمی سہمی نگاہوں سے اپنی قبروں سے یوں نکل آئیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں، اس طور پر نکل آئیں گے، اور یہ انسان کے صرف اعمال کی بنیاد پر یا گناہوں کی بنیاد پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب مسلط کیا گیا، اور یہ عذاب مسلط کیا گیا تھا اسی طور پر زلزلہ، قحط سالی یا اس قسم کی بھوک مری، یہ بیماری، یہ وبا، یہ مصیبت انسان کے اعمال کی بنیاد پر آتا ہے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں معبودان باطلہ کو انسان جب معبودان باطلہ کی عبادت کرنے میں لگ جاتا ہے، یا انسان اپنے خواہشات پرستی کی بنیاد پر انسان اپنے نفسانی خواہشات کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے، تو انسان کی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس قسم کا عذاب مسلط کیا جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے کہ یہ مصیبت ہماری زندگی سے ختم ہو تو آئیے ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف، آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف، اور رب کریم کے حضور میں آ کر توبہ کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ عذاب بہت جلدی ٹل جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ جلد سے جلد رب العالمین ہماری زندگی سے اس وبا کو لے جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں نیک عمل سچی سمجھ کے توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔